لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے، روز مفت کا ثواب لو، 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامند کو کھلا دے، صدقے کا ثواب۔ تلاش کرنا سیکھو، ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے، یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو، بیٹیوں کو سکھاؤ۔ ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر ہے۔ اگر آپ گھروں میں محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تانا دینا چھوڑ دیں۔ لا تلمزوا انفسکم، میرے رب کہہ رہا ہے، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ یہ تو بڑی موٹی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی ہے، اس کا تو ناک ہی سیدھا کوئی نہیں، اگر وہ کہتوں ہی کالا ٹٹ حبشی ہیں تو لڑائی تو ہو جائے گی۔ میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، آپ ان کے لیے آٹا گوندتے تھے۔ کیا تو آپ کی شان سناؤں قرآن سے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اتنی بڑی شان والا آٹا گوندھ رہا ہے، جھاڑو دے رہے ہیں۔ 9 بیویاں زندہ تھیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے۔ آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی۔ اب چرخہ، آپ کو کیا پتا چرخہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو پتا ہے؟ اوہ بڑے ہاتھ سے آئے جی، شاباش۔ تو ہمارے بچپن میں وہ ہماری ماں نوکرانیوں کو ایسے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا اور وہ چرخے کاٹ رہی ہوتی تھی، تو پھر اس سے وہ کپڑا بناتے تھے ہمارے چولہے۔ تو آپ چرخہ کاٹ رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا اپنا سی رہے تھے۔ عائشہ میرا جوتا بھی سی دو، نہیں خود سی رہے تھے۔ تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پسینے میں سے نور نکل رہا، اور چونکہ جب روشنی پانی سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو وہ رنگین شعائیں نکل رہی تھیں۔ تو حضرت عائشہ کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور ایسے دیکھ رہی۔ تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخہ نہیں چل رہا، تو آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، عائشہ خیریت؟ چرخہ بند کر دیا؟ تو انہوں نے فی البدی شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ حَلِلَتْ كَمَا تَحِلُّ الْبَدْرُ الْجَلِيُّ۔ میں جب آپ کے ماتھے انور کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند سے روشنی نکل رہی ہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا۔ تو آپ اپنا سامنے بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں، حضرت عائشہ سے نہیں فرما رہے کہ اس کو ٹھیک کر دو۔ محبت کے طور پر ان کو لقمے کھلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے،
روز مفت کا ثواب لو، 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامند کو کھلا دے، صدقے کا ثواب۔ یہ میرے نبی نے ہمیں گھر کی زندگی سکھائی ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ اور آپ میاں بیوی کے ذمے ہے ایک دوسرے کو اظہار محبت کرو، رشتے محبت کا اظہار سے پلتے ہیں۔ ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ عرب میں بیوی سے عشق کا بتانا بہت عیب تھا۔ ہمارے ملک میں بھی ہے، رن مرید ہو گیا تو رن مرید ہو گیا، بیوی دے پیچھے لگ گیا تو اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار تھے، اشعار کھلم کھلا شعر پڑھتے تھے۔ ہم کو 2-4 شعر سناتا ہوں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، لیلا مجنو کا نام تو سنا ہوا نا؟ تو یہ مجنو تو ہمارے یہاں مشہور، اس کا نام تھا توبہ۔ توبہ کم توبہ لا نہیں کی تھا، نہ توبہ ہے یودا، قبیلہ اس کا خفاجی تھا، اور لیلا کا قبیلہ اخیلیہ تھا۔ تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ۔ یہ ایک شعر ہو گیا، اس میں لیلا کا نام۔ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ کوئی شرم نہیں آ رہی اسے کہ وہ ایک جس لڑکی سے وہ شادی بھی نہیں ہوئی اس کے لیے وہ شعر پڑھ رہا ہے، اور بیوی توبہ توبہ توبہ۔ اب اس ماحول میں آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شخص آتا ہے، وہ آپ سے زور سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ کہتے عائشہ سے، کان میں کہتے عائشہ سے۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ہل گیا، سارے ہی ہل گئے، ایک ہی نبیوں کے بیوی نال ایڈا عشق۔ تو انہوں نے فوراً بات بدلی، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا، نو گل ہضم نہیں ہوئی۔ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے مجھے اس کے بعد سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ زندگی ہے، اللہ کی قسم سے کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ برداشت کرنا سیکھو، ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے، یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو، بیٹیوں کو سکھاؤ۔ ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر ہے۔ اور ہمارے ماحول میں آتے ہی ٹیسٹ شروع ہو جاتا۔ میں آپ کو اپنے گھر کا لطیفہ سناتا ہوں۔ شروع سے نوکر چاکروں میں آنکھ کھلی، اللہ نے رزق دیا، ماں باپ کی طفیل، اللہ نے ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، بڑے خاندان میں، رزق کی فراوانی۔ اور ہمارے والد میری ماں کو چولہے پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، نوکرانیاں کریں، نوکر کریں، ٹھیک ہے۔ میری شادی ہو گئی، میری بیوی تھی شہر سے، تو فیصل آباد، میں ملتان کے پاس میرا گاؤں، لینگویج بالکل مختلف، ہماری بڑی ٹھیٹھ اور کڑکتی ہوئی لینگویج تھی۔ تو بیچاری ویسی گھبرائی رہتی تھی۔ اب ماسیاں چاچیاں کٹھی ہو گئی، ذرا سننا۔
تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے کہ بیگم تیری ٹھک کے بیٹھی ہوندی ہے. مجھے اتنی ہنسی آئی. میں کہا میری ماں چولہے تے کداں سڑی ہے؟ میں بھی تھائی پیدا ہوئے. میری ماں تا چولہے تے بندھی نہیں. میری ماں کو روٹی پکانے بھی پوری نہیں آتی تھی، سالن بنانا بھی پورا نہیں آتا تھا کہ میرے ابا جی ان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. نوکرانیاں تھی، نوکر تھے. تو اب وہ کہہ رہی تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے. اور میری پنجابی سمجھ رہے ہو؟ کوئی گجراتی تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کو کیم شو والے؟ اچھا اردو ترجمہ کروں گا پھر. تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے تیری بیوی ٹھک تے پلنگ تے بیٹھی ہوندی ہے. میں ہنس پڑا. میں کہ میں نے دسو تو صحیح کداں میری ماں چولہے تے سڑی ہے؟ میری مستورات بزرگ کہہ رہی ہیں تمہاری ماں تو چولہے پہ جل رہی ہوتی ہے، سالن بنا رہی ہوتی ہے، اور تیری بیوی مزے سے بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے تو تجھے خیال ہی نہیں آتا. تو میں نے کہا کب میری ماں چولہے پہ جا کے سڑتی جلتی ہے؟ اسے تو آخری زندگی تک روٹی بنانی نہیں پکاتی تھی پٹھی سدھی، کیونکہ کبھی ابا جی نے ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا. تو یہ ہمارا سسرالی معاشرہ ہے کہ آتے ہی دلہن کو سینگوں پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے، اسے اپنی بیٹی بناؤ. میں نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے تو میں دوسرے کی بیٹی لے کر آیا. میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم تیرے اخلاق کا اب پتہ چلے گا کہ بیٹیوں پر تو مائیں نشاور ہوتی ہیں، بہو پہ جب تو وہ سلوک کرے گی جو بیٹیوں سے کرتی تھی پھر تیرے اخلاق کا سکہ پکا ہے. تو اللہ کے فضل سے میری بیوی نے اس کو کر کے دکھایا، نبھا کے دکھایا. پھر آگے ایک دھمکی لگاتا ہے، اور اگر تو نے میری نہ مانی، سنے گا ساری ملاؤں کی باتیں ہیں، اور تو اپنی مرضی پہ چلا تو پھر میری بات یاد رکھ. یہ چیلنج ہے تیرے رب کا. اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید. میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں گا. کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے. نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اور تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ آ جاؤ. بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے. بھائیو اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کی طاقت کے نیچے ہو، اللہ کے سائے کے نیچے ہو، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، اللہ اکبر، اور سورج کو نکلنے نہ دوں، تو کوئی ہے جو رات ختم کر سکے؟ کوئی ہے جو سورج کو لا سکے؟ تو تمہاری زمین کا ٹیمپریچر اتنا مائنس میں جائے گا کہ تم سارے ہی برف بن جاؤ گے. پھر اللہ کہتا قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، آسمان کے وسط میں سینٹر میں سورج کو کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو اس کو لے جائے اور جا کے وہاں غروب کر دے؟ اس طرح اللہ ذہن سازی کرتا ہے. اگر سورج ڈوبے نہیں تو چند دن میں ساری زمین کو آگ لگ جائے گی. چند دن وہ نکلے نہیں تو زمین فریز ہو کے
پوری کی پوری فریزر بن جائے گی، ہم بھی اس میں برف بنے پڑے ہوں، اور اگر وہ ڈوبے نہیں تو پوری دنیا کو آگ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کی آیات اور واقعات سے بھائیو ایک ذہن بناتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو ساڈا بھی پورا ہوئے، تو آگے اللہ تعالیٰ ایک ڈیل کرتا ہے، کہتا ہے بڑا سوکھا کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، یہ میں نے جملہ ابھی نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ رہا ہوں، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد۔ میرے بندے، تم گلاسگو میں، ڈنڈی میں، ایڈمبرا میں، مدرول میں رہتے ہو، یا مدینے میں، یا مکے میں، یا جدے میں، تم یہاں اس چند روزہ زندگی میں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، یہاں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، اس کے پیچھے نہ بھاگو جو تم چاہتے ہو، تم یہاں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، میں تیری ہر چاہت پوری کر دوں گا، تیری ہر چاہت پوری۔ یہیں سے دیکھو، ہم اپنی مرضی پوری کیوں کرتے ہیں؟ سیٹسفیکشن کے لیے۔ اور آج جیسی دنیا ڈپریشن کا شکار ہے کبھی نہیں ہوئی۔ ساری دنیا میں جو دوا سب سے زیادہ بک رہی ہے وہ ڈپریشن کی ہے، پوری دنیا، شاید افریقہ دے جنگل چھڑ کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دوا بک رہی ہے وہ ہے ڈپریشن کی۔ جب ہر چاہا پورا ہو رہا ہو پھر ڈپریشن کیوں ہے؟ کہ سسٹم اوپر سے چل رہا ہے، نیچے نہیں۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، اللہ دل کو کی خوشیاں نکال لے تو دنیا کی کوئی رونق اللہ کی قسم آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی، اور اللہ دل میں خوشیاں بھر دے تو موت کو بھی ہنستے ہوئے گلے لگاؤ۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں کس خوشی سے موت کو گلے لگایا، کس خوشی سے اولاد کو ذبح کروایا، کس خوشی سے سر کو نیزے پہ چڑھوایا۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، چند دن ہیں زندگی کے، اس میں وہ کر دو جو تیرا رب کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ ہر وہ شے کہتا ہے جو میرے لیے مفید ہے، اور اللہ کی قسم اللہ ہر اس شے سے روکتا ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا۔ یہیں سے شروع کر دوں، پھر آگے ایک دھمکی لگاتا ہے، فَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيد، اور اگر تو نے میری نہ مانی، تو نے کہا ساری ملاؤں کی باتیں ہیں، اور تو اپنی مرضی پہ چلا، تو پھر میری بات یاد رکھ، یہ چیلنج ہے تیرے رب کا، أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں گا، جس کو آج ڈپریشن کہتے ہیں، میں تجھے تیری زندگی میں تھکا دوں گا، تیری خواہشات پوری کر کے بھی تجھے رلا دوں گا، اور پھر آخر میں ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اس تھوڑی سی زندگی میں کیوں نہیں وہ کر لیتے ہو جو وہ کہہ رہا ہے؟ وہ میرا رب ہے، میرا باس، میرا رب۔ باس کو صرف آرڈر دینے آتے ہیں، چونکہ وہ خالق نہیں، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کل ہی غالباً وہاں
بلیک برن کے بیان میں یہ حدیث میں نے بیان کی کہ ابن آدم انی لک محب، آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کلی محبا، ارے تمہیں میری قسم تم بھی تو مجھ سے پیار کرو۔ ہم کسی سے ناراض ہو جائیں، بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، بھائی سے، نوکر سے ناراض ہو جائیں، ہمارے لہجے میں سختی آتی کہ نہیں آتی؟ بولو ہاں؟ ایک ہی بیٹا ہو لیکن وہ آپ کی مرضی منشا کے خلاف اوور چلا جائے تو آپ ہی کا لہجہ اس کے لیے شدید ہو جائے گا۔ ماں کا ایک ہی بیٹا ہو، اس کا لہجہ بھی اس کے لیے شدید ہو جائے گا۔ اور یہاں تو نوکر سسٹم ہے نہیں، ہمارے ہاں تو نوکر سسٹم ہے تو ان کی عزت ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ اللہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ کس سے؟ نافرمانوں سے۔ جس آدمی کے پاس پاور ہے اور اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں، جب اسے اپنے لوگوں میں کمی نظر آئے گی اور غلط کام کرتا دیکھیں گے، وہ ضرور روڈ ہو جائیں گے۔ 100 باری سمجھایا پھر انہیں کرن بہ جان دے، شرم کرو، کچھ مفتی روٹیاں کھان دے، مفتی تنخواہ لیں دے۔ یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ تھوڑے سے میں نے پنجابی لہجہ اختیار کر لیا، یہاں تھوڑا سا انگریزی میں مہذب طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہوگی، لیکن یہ نیچر ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے، صرف ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا اس کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں؟ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں، کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں، کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا۔ ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے، کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا، تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد رحمت اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا، لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے فرمایا جی تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چوں نکل جا۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں۔ وہ میرے خالق نہیں تھے، میرے والد تھے، خالق تو میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں، اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت، ٹھیک؟ تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو، بے غیرت ہو، شرم نہیں آتی تنوں ڈوب کے مر جاؤ۔ میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندو۔ یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو
یہ بچے کی طرح مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، میرے بندو، آپ نے دیکھا وہ شہد ایک دھار بناتا ہے، ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے نا، اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا ہے۔ یا عبادی، اللہ کو کہنا تھا اوے نافرمانو، کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی۔ اوے نافرمانو بے غیرتو، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندے، یا عبادی، یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی۔ او بھائی گل سنو، یہ ایک لہجہ، بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا ہے۔ پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا۔ میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے، سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مقدے ہی نہیں۔ پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نہیں کہتا، اوے لوگو، یا ایھا الناس، اوے لوگو، یا عبادی، او میرے بندو، میرے یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے۔ 3 لفظ ہیں، اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا، آ جاؤ تم بھی میرے ہی ہو۔ سبحان اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی۔ یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے۔ اعلیٰ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے، عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے، اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اور تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، یا عبادی یا عبادی، اوہ